دوسری طرف اب سڑک پہ بیٹھنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ جو جگہ اتنی پر رونق لگ رہی تھی اس میں جاتے ہی ویران لگنے لگی تھی۔ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے درست کیے اور 20 قدم پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ وہاں آ کر اپنے چہرے پر موجود ماسک اتارا جس سے اس کے چہرے کے خد و خال میں واضح تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ آنکھیں پہلے سے زیادہ بڑی معلوم ہو رہی تھیں۔ رنگ پہلے انگریزوں کی رنگ کو مات دے رہا تھا لیکن اب تھوڑا سا سانولا تھا، لیکن پہلے سے زیادہ پرکشش تھا۔ اس کے اس چہرے کے پیچھے راز تھا۔ حنان ملک اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور اسے اب کی بار خود کو کامیاب کروانا تھا۔ یہاں وہ غلط تھا، امیر تھا لیکن اتنے رسر و رسوخ نہیں تھے کہ کسی پہ بھی آسانی سے ہاتھ ڈال لے، اور وہ خاموش رہے۔ مایا کو پہلی مرتبہ اسی روپ میں ملا تھا اور اب شاید اصل میں اسے وہ نہ پہچان سکتی۔ پورا ایک ہفتہ مایا نے اپنا راستہ بدل لیا لیکن نظریں اسی جگہ ہوتی تھیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ 2 مرتبہ کسی انسان کو ملنے کے بعد کیوں ہر وقت وہی اس کے ذہن میں سوار رہتا ہے۔ اسی سوچوں میں سڑک کراس کر رہی تھی اور اچانک جھٹکا سا لگا تھا۔ کافی دور جا گری تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بس اتنی بڑی بس دیکھ کے اپنے پاس سے گزرتے دیکھ کے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی۔ بازل جو اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا ہاتھ بڑھا کے اسے کھڑا کیا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تھپڑ لگاؤں تمہارے، عقل نام کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ پہلی مرتبہ بول رہا تھا اور مایا کے دانت نکل رہے تھے۔ تمہیں بولنا آتا ہے؟ مجھے لگا تھا زبان بس 2 ہی لفظ ادا کر سکتی ہے۔ اسے ہنستا دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں میری نظر لگ جانی ہے، بآواز بولی تو بازل کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے اور بازل کو معلوم ہی نہیں ہوا کب اس ہنستی مسکراتی لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے اہم ہو گئی تھی۔ اب آ کر اسے ایک دن نہ دیکھتا تو دل گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دشمن دن بدن بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے معاملے کی تہہ تک جا رہا تھا، ہر دوسرا دولت کے نشے میں چور انسان جنسی تسکین کے لیے غریب لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ ہر ایسے واقعے کے بعد کتنے دن تک وہ سو نہیں پاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا آج بھی اس کی بہن کی عزت لوٹی گئی ہے، آج پھر اس کے ماں باپ بے نام موت مر گئے ہیں۔ روز بروز ایک عام زندگی جینے کی خواہش دم توڑتی جا رہی تھی۔ شادی پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی، اب لگتا تھا اپنے باپ کی طرح وہ بھی ناکام ہو جائے گا اور اپنے گھر کی دیواروں کو ڈھانپنے میں بس ایک مقصد تھا، غلط یا صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کو جہنم واصل کرنا، اتنی تکلیف دینا جتنی ایک باپ نے برداشت کی ہو۔ آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق بنتا جا رہا تھا۔ نمازیں اکثر طویل ہوتی تھی، لیکن دعا صرف ایک ہی تھی کہ کوئی بھائی اس تکلیف سے نہ گزرے، کسی کی بہن اس کے ہوتے ہوئے داغدار نہ ہو۔ جس دن سے مایا سے ملا تھا مسکراہٹ چہرے پر آ جایا کرتی تھی، لیکن زندگی بہت کٹھن تھی۔ اگر آج کسی کا قتل کرتا تو کل کو جیل بھی ہو سکتی تھی، اور مایا جیسی معصوم لڑکی کو اپنی وجہ سے ایسے جھمیلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ اور مجھے پیسے دو، کمبل میں لپٹا ہوا یہ اور مجھے دو اور پیسے دو۔ چھوٹا سا وجود اس کی آنکھوں میں پوری طرح سے نہیں کھل رہی تھی۔ اجنبی لمس پا کر رو پڑا تھا۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ بچے کو گھسیٹتے ہوئے انداز میں اپنے بازو میں لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور رونے لگا تھا۔ مہر کا آپریشن کامیاب ہوا ہے، جس کی وجہ سے سب وہاں تھے، اور بچہ نرس کے پاس تھا۔ اب تم جلدی سے چلی جاؤ، کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ دیکھو تم اس وقت اپنے اوپر شک بحال ہوگی، ابھی آرام سے بیٹھو، میں بچہ لے کر چلی جاؤں تو پھر آرام سے جانا۔ یہ رہے تمہارے پیسے۔ چیک اس کی طرف بڑھا کر بچے کو دیکھا تھا جو پورا زور لگا کے رو رہا تھا۔ نہیں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، میں پہلے جاؤں گی۔ تالش کا اس دن والا روپ دیکھ کر جان ہوا ہوئی تھی۔ ملیحہ اپنا بیگ لے بچے کو دوپٹے کے نیچے چھپا کر باہر کی طرف گئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسپٹل سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، کیسے وہ ہمیں پاگل بنا گیا؟ میرا بھائی مر گیا اور اس کے پاس دونوں رشتے موجود ہیں۔ بڑے سے ہال میں کھڑا چیخ رہا تھا، جبکہ سب سر جھکائے نادم کھڑے تھے۔ جو بازل کی بیٹی کو زندہ یا مردہ لائے گا، میں اسے اپنا پارٹنر بنا لوں گا، یہ سب کو بتا دو۔ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی لیے بولا تھا۔
کل کے اخباروں میں ایک خبر ہیڈ لائنز میں ہونی چاہیے کہ بازل شاہ کے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس ویڈیو سے کچھ کلپ لے کر ثبوت کے طور پر پیش کرو۔ سی پورٹ پر سمگلنگ اور لڑکیوں کے دھندے میں ملوث ہونے کے الزام لگا دو۔ 2 دن میں سارے ممالک کی ایجنسیاں اگر آسمان سے نیچے نہ پٹک دیں تو ہمیں مغل کون کہے گا؟ سارا پروگرام اس کو سناتے ہوئے بولا تھا۔ انتقام کی آگ میں بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ حسد کی آگ جب تک انسان کو جلا دے تب تک انسان سنبھلتا ہی نہیں۔ ماہی اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ گاڑی میں بیٹھا اپنے برابر بیٹھی مایا سے مخاطب ہوا تھا جو اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی تھی۔ چلو جی شہزار، پتہ ہے ہمارے 3 بچے ہوں گے۔ بے شرمی کی انتہا تھی۔ بازل کا چہرے پر سارا خون نچڑ کر جمع ہو گیا تھا۔ جتنا وہ کم بولتا تھا وہ لڑکی سارے حساب برابر کر دیتی تھی۔ جو بھی تھا اس بات کی امید نہیں تھی، کم از کم لڑکیاں ایسی باتوں پر چہرہ چھپا لیتی ہیں۔ اور ادھر وہ اس کے کتنے بچے ہوں گے؟ 1 میرے جیسا ہوگا، 2 تمہارے جیسے ہوں گے۔ ہاتھ اور حساب لگا کر بتا رہی تھی۔ نہیں 3 کم نہیں ہوں گے۔ اسے شرم دلانے کی ننھی سی کوشش۔ اچھا مجھے تو صحیح لگے، چلو پھر 5 ٹھیک ہیں۔ پہلے تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی لیکن ایک بات اس کی بھی تو ماننی تھی۔ دوسری طرف شدید قسم کی کھانسی لگی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ شرمیلا بچہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مایا اسے ایسا سمجھتی تھی تو وہ ایسا ہی بنا ہوا تھا۔ اسے وہ اتنی اچھی لگتی تھی باتیں کرتے ہوئے کہ وہ کبھی کبھی رات کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سو جاتی تھی اور وہ بازل اس کی ریکارڈ کی ہوئی باتیں کئی مرتبہ سنتا تھا، پھر بھی اس کی باتوں سے دل نہیں بھرتا تھا۔ وہ عشق کا اظہار کیا کرتی تھی ہر لمحے، لیکن اظہار کے معاملے میں بازل بہت زیادہ کنجوس واقع ہوا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس بات کی امید نہیں تھی کہ بچوں کی بات اس طرح کر دے گی۔ شہزار کتنا اچھا لگے گا نا، ایک طرف ایک گڑیا، دوسری طرف دوسرے، آپ کے ساتھ ہمارے پیارے سے 3 شہزادے، کتنے اچھے لگیں گے۔ سوچو کہ دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ چہرے پر پیاری سی مسکان، آنکھوں میں بے پناہ خواب تھے۔ شاید وہ ہر وقت اسے سوچتی رہتی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک خوبصورت زندگی کا سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سجے خواب پورے کرنے کا دل کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک اچھے گھرانے کا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک امیر زادہ ہے جس کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی نہ خوابوں کی، بس زندگی کا مقصد کچھ ایسا تھا کہ کسی کو شامل نہیں کر سکتا تھا۔ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو چہرے پر سرخی جمی ہوئی تھی۔ انسان کیا سوچتا ہے، زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے، کتنا تضاد ہوتا ہے سوچ اور حقیقت میں۔ 6 سال پہلے کی مایا دنیا کے دکھوں سے بالکل دور تھی اور اب لگتا تھا کہ دکھ سہ کر پتھر کی ہو گئی ہے۔ آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑی تھیں، کہیں دل سجدہ زیر تھا۔ اسے اس سے نوازا گیا تھا جس کی خواہش برسوں پہلے کی تھی، تو کہیں اپنے محبت کے حصے دار سے جلن تھی جو اس سے پہلے اس کی محبت کی حقدار ٹھہری تھی۔ 6 سال پہلے عائشہ کے قتل کے بعد اسے کہاں لے جایا گیا تھا، کون سی جگہ تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہوش میں آئی تھی تو عائشہ کا جسم اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے دوست کی موت کا منظر سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کمزور سی جان اتنے دکھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، ہر 5 منٹ بعد بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بس ایک دن منظر تبدیل تھا۔ آنکھ کھلی تو خود کو کسی آرام دہ جگہ پر پایا تھا، شاید کوئی ہاسپٹل تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسمگل ہو کر کسی دوسرے ملک بھیج دی گئی تھی، جہاں ایک آپریشن کے دوران اسے بحفاظت ملک واپس لایا گیا تھا۔ میری جدائیوں سے وہ مل کر نہیں گیا، اس کے بغیر میں بھی کوئی مر نہیں گیا۔ دنیا میں گھوم پھر کے بھی ایسا لگا مجھے جیسے میں اپنی ذات سے باہر نہیں گیا۔ کیا خوب ہیں ہماری ترقی پسندیاں، سینے بنا لیے کوئی اوپر نہیں گیا۔ جغرافیے نے کاٹ دیے راستے میرے، تاریخ کو گلا ہے کہ میں گھر نہیں گیا۔ ایسی کوئی عجیب عمارت تھی زندگی، باہر سے جھانکتا رہا اندر نہیں گیا۔ ڈالا نہ دوستوں کو کبھی امتحان میں، صحرا میں میرے ساتھ سمندر نہیں گیا۔ اس وقت تک سلگتی رہی اس کی آرزو جب تک دھوئیں سے سارا بدن بھر نہیں گیا۔ ذلت کے بھاؤ بک گئی عزت مآبیاں، دستار اس کی جاتی رہی سر نہیں گیا۔ خواہش ہوس کے روپ میں اچھی نہیں لگی، دنیا کو فتح کر کے سکندر نہیں گیا۔ کندھوں پہ اپنے لوگ اسے لے گئے کہاں، پیروں سے اسے چل کے مظفر نہیں گیا۔ اس دن بازل کو دیکھے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اپنی بات کا پکا تھا، ملنا تو دور کی بات اسے دیکھنا تک نہیں آیا تھا۔ اب آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تھے۔ نہ کبھی کسی سے شکوہ کیا تھا، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔
ماں باپ تو بدنامی کے ڈر سے دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ پاک ہے، بے داغ ہے، جو اسے پتھر کا کر کے گیا تھا۔ ہولے ہولے سے جسم کانپ رہا تھا، ماتھے اور پسینے کے بوندیں ابھر رہی تھیں۔ جب کسی کا لمس اپنے ہاتھ پہ محسوس کیا تو پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ماہی بےتاب سی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بازل کے گرد باہیں حائل کر لی تھی۔ ابھی بھی جسم کپکپا رہا تھا، زرد چہرے پر دکھوں کے نشان تھے، آنکھیں ویران تھیں۔ بازل پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ کانپتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو بازل دکھ سے اس کے گرد محبت کا حصار کھینچ گیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا ماہی، تم میری زندگی ہو، میری ہر آتی جاتی سانسوں کی مالک، اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ محبت کا اظہار کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اظہار میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے ورنہ پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ شہزار تم چلے جاتے ہو، اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں تھک گئی ہوں اکیلے رہتے ہوئے، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ تھوڑا پیچھے ہو کر اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے یقینی سے بولی تھی۔ لہجہ مانگنے والا تھا، جیسے اب نہیں ملا تو سچ میں بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کبھی کبھی محبتوں کی بھیک مانگ لینی چاہیے، اگر مل جائے تو انسان جنت میں محسوس کرتا ہے۔ بازل نے اسے اس قدر بدگمان دیکھ کر کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اگر اسے مضبوط مایا نہیں پسند تھی تو یہ ٹوٹی ہوئی بھی تو زہر لگ رہی تھی۔ وہ کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ تو پہلے سے ہی اس کا تھا۔ مایا تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنے سینے بھیجتے ہوئے آرام سے جواب دیا تھا، جبکہ وہ اس بار پھر بات بدل دینے پر سچ میں بدگمان ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ضد پہ اڑ چکی تھی۔ میں تمہارا ہی ہوں ماہی، تمہارا ہی تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ آخری جملہ پہ پیچھے ہوئی تھی، بیڈ پہ لیٹی تھی اور کروٹ بدل لی تھی۔ بازل نے اس کے ہر لمحے بدلتے روپ کو دیکھا، کافی دیر وہاں کھڑا رہا، اس کی اذیتوں کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اس نے کروٹ نہیں بدلی تھی۔ اس کے ذہن میں اٹکے ہوئے سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن وہ پوچھتی ہی نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ محبت میں شرکت داری نہیں چلتی، کسی اور کا ہونا محبت میں کفر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ سوال کیوں نہیں کرتی تھی؟ دوسری طرف مایا آنکھیں موندے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے نور عزیز نہیں تھی، اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑتی تو مایا بنا سوچے سمجھے اس پیاری سی جان پر اپنی جان قربان کر دیتی۔ لیکن اسے لگا بازل نے کبھی اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس پہ قابض ہوگی۔ وہ کیسی بے بس ہو گئی کہ محبت کی بھیک اس انسان سے مانگنے لگی جو اسے بیچ چوراہے میں چھوڑ گیا تھا۔ ملیحہ اپنا بیگ اور بچے کو سنبھالتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسپٹل سے کافی دور آ گئی تھی۔ بچہ انجان لمس مار کر مسلسل رو رہا تھا۔ اب تو ملیحہ کا دل کر رہا تھا اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ منہ بند بھی کر لو، اب پتہ نہیں کیسی روح ہے تم میں۔ قریب بینچ پر بیٹھ کے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو چہرہ سرخ جبکہ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بچہ اپنی آخری سانس لیتا، ملیحہ کے منہ پر کسی نے زوردار پنچ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ ارادی طور پر ہاتھ کے بچے کے منہ سے ہٹا تو اس کی اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اپنا سر سنبھلتے ہوئے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح سامنے آئی تھی، جبکہ براؤن آنکھوں میں کرب واضح ہوا تھا۔ تمہارے بچے کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ پتہ ہے بچہ مر جاتا تو کیا کرتا تمہارا میں؟ اس کا جبڑا دبوچے بولا تھا۔ اسے بچے کو اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کریں انسپکٹر صاحب۔ بازل کی آواز پیچھے کھڑا انسپکٹر تیزی سے آگے آیا تھا، جبکہ بازل بچے کو لیے چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی ڈھیٹوں کا سردار واقع ہوا تھا، وہ بھی مسلسل رو رہا تھا۔ آپ بچے کو لے جائیں، اپنی ماں کی آغوش ڈھونڈ رہا ہے، عبداللہ جو پیچھے کھڑا تھا آگے ہو کر ہاتھ پاؤں ہلاتے بچے کو دیکھ کر بولا تھا۔ تو بازل نے چھوٹے سے نمونے کو دیکھا تو نور کا چہرہ یاد آیا تھا۔ وہ بھی بالکل ایسے ہی تھی، ضدی سی، ہر وقت رونے والی۔ ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے اور گاڑی کی طرف گیا تھا۔ یہاں اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا، جس سفر کا آغاز ہوا تھا اسی سفر کا اختتام ہونا تھا۔ موم، نور مس یو، بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھی مایا کو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتا رہی تھی۔ جب سے مایا گھر آئی تھی اس کی خوشی دیدنی تھی، کبھی اس کا منہ چومتی تو کبھی اس کے بالوں کو کھینچتی۔ تب سے 2 مرتبہ فیڈر پی چکی تھی، بس اس کے بازو پر سر رکھنے کے شوق سے۔ اب بھی اس کی ٹانگوں پہ بیٹھی مایا کی گود میں کھلونے رکھے ہوئے تھے، مایا کو ان سے ملا رہی تھی۔ مالا ہاتھ میں پکڑے سنڈریلا کو اس کے سامنے کر کے اس کا نام بتایا تھا۔ میری جان، موم کو کسی تو۔ مایا کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا تو اس نے اپنے گال اس کی کر کے نئی ریکویسٹ کی تھی، جسے اگلے ہی لمحے گیلی گیلی پپیوں سے مایا کے منہ کو بھگو دیا تھا۔ موم، باربی
بابا ڈرٹی منہ کے پیارے سے سٹائل بنا کر شکایت لگائی تھی جو 2 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا اور بیا اور وہی گھر تھے۔ آج تھوڑی دیر پہلے عبداللہ مایا کو چھوڑ کر گیا تھا جس کی وجہ سے اب اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ نور تم کتنی پیاری ہو، اس کا انداز بالکل دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اب تو اس نے نور کا منہ چوما تھا۔ مالا بھی پاری دوسری طرف دونوں ایک دوسرے میں بالکل مصروف تھی۔ جب عاصل اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا اندر آیا تھا دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آج بہت کامیابی لیے گھر آیا تھا، ساری پریشانیاں ختم ہوئی تھی، 10 سال کا تھکن آور سفر ختم ہوا تھا۔ ایسے ہی سوچوں میں گم واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مایا جو کہ کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ پھر دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، لیجیے فرصت ہی فرصت ہو گئی۔ کون سمجھائے در و دیوار کو جن کو تیری دید کی لت ہو گئی۔ ہم نہیں اب بارش کے منتظر، اب ہمیں صحرا کی عادت ہو گئی۔ سرحدوں کی بستیوں سا دل ہوا وحشتوں کی جن کو عادت ہو گئی۔ ساحلوں پہ کیا گھرندوں کا وجود، ٹوٹنا ہی ان کی قسمت ہو گئی۔ راحتوں کی بھی طلب باقی نہیں، درد سے ایسی محبت ہو گئی۔ آنکھیں تھوڑی سی نم ہوئی تھیں۔ مالا شونو میری بات سن، اسے مگن دیکھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مسکرائی تھی۔ جی نور میری جان بولو، موم سن رہی ہیں، اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کے بولی تھی۔ نور نینو آئی، نور کو نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر تھوڑی بیڈ پر سیدھی ہوئی، ہاتھ پر اور بازو پر چھوٹی سی بینڈیجز بندھی ہوئی تھی، لیکن 2 دن ہو چکے تھے اور زخم تقریباً بھر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر نے 3 دن تک پٹی اتارنے سے منع کیا تھا۔ مالا درد ہو رہی، مایا درد ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پر سر رکھا تو مایا کے منہ سے سسکی نکلی تھی تو نور اٹھ کر بولی، جبکہ اب واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں بند ہو چکی تھی۔ نہیں میری جان، آپ سو جاؤ، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولی تو نور جیسے ماں کی گود اتنے دنوں بعد نصیب ہوئی تھی چند سیکنڈ میں ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ بے شک یہ تربیت کا ہی اثر تھا جو اسے کسی کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ بازل ایک اچھا باپ ثابت ہوا تھا۔ اپنی باتوں کی وجہ سے بازل کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہیں اس کے جذبوں کا تمسخر نہ اڑایا جائے۔ تب سے بازل اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور اب بھی اس سے بازل کا سامنا کرنے سے خوف آ رہا تھا۔ اب بھی آنکھیں بند ہی کی تھی جب خوشبوؤں کا ریلا اس کی سانسوں میں شامل ہوا تھا اور دھڑکنیں بلا وجہ ہی تیز ہوئی تھی۔ قدموں کی بھاری چاپ کا رخ اپنی طرف محسوس کر کے زبردستی آنکھیں بند کر لی تھی۔ نور جو اب اس کے اوپر پورا قبضہ جمائے پھیل کر لیٹی ہوئی تھی کیونکہ بازل سے مکمل ناراضگی چل رہی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی مدھم سی سانسیں محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی نسبت مایا کی سانسیں کافی ادھم مچائے ہوئے تھی۔ بازل کی آنکھیں چمکی، مایا کے اوپر جھک کر نور کو اٹھانا چاہا تو دوسری طرف مایا کی حالت غیر ہوئی تھی۔ اس کے ارادے اور سانسیں اس کے چہرے پر گرتے محسوس کر کے دل بند ہوا تھا۔ بازل خود نور کو احتیاط سے اس کے اوپر سے اٹھا کر دوسری سائڈ پر لٹایا اور بلینکٹ ٹھیک کر کے دوبارہ مایا کی طرف آیا تھا جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ تھوڑی سی جگہ بٹا کر بیٹھا، مایا کے سینے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنا مضبوط ہاتھوں میں لیا تھا۔ ماہی، کیا تم مجھے معافی کے قابل سمجھتی ہو؟ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی جسارت کی تھی جس کے نتیجے میں پٹ سے آنکھیں کھول کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج ہم ایک دوسرے کی تکلیفیں ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ماضی کی قید سے نکال لیں۔ میں چاہتا ہوں اپنے ماضی کو تم پر کھول دوں، اس کے بعد تمہارا فیصلہ۔ اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو ہم نئی زندگی جس میں خوشیاں ہی ہماری منتظر ہیں اس کا آغاز کریں۔ مایا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی آج ساری مسافتیں ختم ہو جائیں، اس کی قربانیوں کا ثمر اس کے عشق کے بدلے میں نوازا جائے، لیکن یہ مایا کے فیصلے پر تھا۔ وہ اس کے ماضی جان کر اپنی زندگی سے سونپتی، یہ اس بار اسے خود چھوڑ کر چلی جاتی۔ کیا ہے آپ کا ماضی میں؟ ہاتھ میں ابھی بھی بازل کی گرفت میں تھا، جبکہ وہ چھڑوانے کی تگ و دو چھوڑ کر تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ذہن کو تیار رکھو، اکثر ماضی کڑناک ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت ہلاتے ہوئے بولا تو مایا فقط سر ہاں میں ہی ہلا سکی تھی۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں تحلیل ہو رہی تھی۔ بازل کی اذیت پر آنکھیں برس رہی تھیں۔ اس کڑناک
رات کے بعد میں اپنے آپ کو دوسری بہن کی ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی ہمت باقی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، ہمارے گھر کی جان ہوا کرتی تھی، لیکن قسمت اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ سب کے ساتھ اسے بھی برباد ہونا پڑا تھا۔ بولتے ہوئے وہ رکا تھا۔ پاس ہی نیند میں نور کو دیکھا جو سکون کی نیند میں تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سوتے ہوئے بھی قائم تھی۔ سر جھٹک کر مائع کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے پتا تھا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی بربادی بیان کرنا، اس کے ساتھ ہوا ظلم اپنے لفظوں میں بیان کرنا۔ وہ اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ آج تمام داغ مٹے، زخم بھر گئے، باتیں کسی کی یاد میں ہیں، دن گزر گئے۔ کس کو خیر طلب کی اندھیری رتوں سے دور، غم کے سفید پھول کھلے اور بکھر گئے۔ کوششوں میں دل کے اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ ان ٹہنیوں سے سارے پرندے اتر گئے جو ساحل مراد کے لمبے سفر پہ تھے۔ بول اے ہوائے غم، وہ سفینے کدھر گئے؟ اپنی نظر اور مناظر بھی تھے پسند، ہم رفتہ رفتہ ان کی گلی سے گزر گئے۔ وہ میرے ہم سفیر تو تھے، ہم سفر نہ تھے، جو تھوڑی دور ساتھ چلے پھر بکھر گئے۔ ایک تہمت ستم بھی اٹھائی نہ دی اسے، کیا لوگ تھے ایک ہی دھمکی میں مر گئے۔ ایک رات کسی کے گھر کے سامنے روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر آ گیا تھا۔ مجھے آگے جانا تھا، تب مجھے یہی فیصلہ درست لگا تھا۔ کسی گاؤں میں تھا کوئی گھر، گاؤں کے لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ تب لگا کہ اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گزرا جب 4 سال کی مہر بائی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آسان کہا تھا اپنے ماں باپ کی نشانی کو چھوڑنا، کسی کے رحم پر چھوڑنے کو، لیکن دوسری بہن کا بدلہ لینا تھا جو اسے پتھر دل کر گیا تھا۔ 4 سال لوگوں کو بدلتے رویے دیکھے تھے، جو اپنے تھے سب نے اپنا آپ دکھا دیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے بظاہر نظر آنے والی محبتیں ہمارے ساتھ مخلص ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے اپنے وجود کے سوا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ سب دکھاوا ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک فریب ہوتا ہے جو سامنے آتے ہی ایک بھیانک حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ ایک سانس لینے کو رکا تھا، اب اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک رہے تھے، ہاتھوں میں گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر میں خاموشی کا سکوت جاری تھا۔ اب تہجد کے اذانوں کے آواز ہولے ہولے سے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا جو کچھ کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے۔ تب سفر شروع ہوا تھا میری کامیابیوں کا۔ کہتے ہیں خدا جب چاہتا ہے اس کا بندہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ میرے بھی بنتے گئے۔ اپنا سب کچھ بیچ کر نئے سرے سے بزنس سٹارٹ کیا۔ جلد ہی بزنس ٹائکون کے طور پر سامنے آ گیا۔ لوگ بازل شاہ کو جاننے لگے۔ بین الاقوامی تجارت میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سانس لینے کا وقفہ دونوں میں حائل ہوا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا، سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا میری زندگی خوشیوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ بس ایک ہی مقصد تھا، اپنی بیمار بہن کی عزت اور آبرو کا بدلہ سود سمیت واپس لینا تھا۔ اس دورانیے میں خوشیوں کا جھونکا میری زندگی میں آیا۔ خوشیاں لانے والی تم تھی، جس کی وجہ سے میں ہنس پڑا تھا، جس کی وجہ سے میری کچھ راتیں سکون سے گزر جاتی تھی۔ فقط ایک ملاقات کے بعد مجھے لگا کہ تم ضروری ہو میری سانسوں کے لیے۔ تم بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی جس میں گناہوں سے گوندا ہوا انسان پڑھتا تھا۔ کوئی اور نہیں تھا، وہ منان مغل تھا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی تھی، سر گھٹنوں سے اٹھایا تھا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بازل، اسے لگا تھا اس کی آواز آج گلے میں اٹک جائے گی۔ دونوں کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ مایا، میں جانتا ہوں۔ وہ اس کے ذہن میں آنے والے سوالوں کو پڑھ چکا تھا۔ ہاں، جس کی فائلز تمہارے پاس تھی وہ میرا بھی مجرم تھا۔ تھوڑے آگے ہو کر اسے سینے سے لگانا تھا۔ بے سود سی نظریں جھکا گئی تھی۔ ضرورت تو اسے تھی سہارے کی، وہ اسے سہارا دے رہا تھا۔ آپ جانتے تھے سب، تم کی جگہ آپ نے لے لی تھی۔ ہاں جانتا تھا، بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے تمہیں کوئی ایک بھی تکلیف ہو۔ میری دشمنیاں بڑھ گئی تھی، تم مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئی ہو۔ زندگی کا اہم موڑ آ گیا تھا، مجھے ایک کو چننا تھا، مایا کو یا اپنے ماں باپ کی بہن کا بدلہ۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا تھا کہ اپنی زندگی کی خاطر، اپنی خوشیوں کی خاطر اپنا ماضی بھول جاؤں۔ تمہیں چھوڑنا پڑا مجھے۔ خوشیوں سے ایک بار پھر رخ موڑ لیا تھا۔
اس سے آج اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ وہ اس شخص کے حصے میں آئی تھی جو خود غرض نہیں تھا، جس نے اپنے ماں باپ کو ایک لڑکی کی خاطر نہیں چھوڑا تھا، اپنی بہن کو فراموش نہیں کیا تھا۔ آج اسے پچھتاوا ہوا تھا، کتنی بد دعائیں دی تھی اس انسان کو جس نے اپنی زندگی میں تلخیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ بازل ہلکی سی سرگوشی کانوں میں پڑی تو اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ مایا نے سرشاری سے نظر جھکائی تھی۔ عائشہ کی عزت بھی اسی انسان کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی۔ بازل میں بھی اس کی قید میں ہی تھی، لیکن وہ اپنے کردار کی گواہی دینے لگی تھی جب بازل کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر گیا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارے کردار پر، آئندہ کبھی مجھے اپنے کردار کی گواہی نہ دینا۔ تھوڑی سختی آئی تھی اس کی آواز میں۔ مہر کہاں ہے اب؟ اس کے غصے سے ڈرتی بات بدل دی تھی۔ آزمائش کے بعد خوشخبری کا وعدہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس نے بھی تکلیفیں سہی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے ماضی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ آج اس دن سے 8 سال بعد اسی دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ یہاں اسے اپنی بہن کی ذمہ داری اتار کر رکھ گیا تھا۔ ذہن میں وسوسے تھے، ایک امید کی ڈور تھی جس کے ٹوٹنے کا خدشہ لاحق تھا۔ کہیں وہ دور ایک فیصلے پر ندامت تھی۔ خود عیش و عشرت کی زندگی جی رہا تھا۔ دنیا اس کا نام جانتی تھی اور اس کی بہن ایک کچے مکان میں تھی۔ اس کے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ ہاتھ بار بار دروازے پر جا کر رک جاتا تھا۔ اندھیر نگری میں حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ہمت کر کے لکڑی میں لگے چھوٹی سی ہتھنی کو ہلایا تھا۔ جی بھائی، امی گھر پر نہیں ہیں۔ اندر سے 5 منٹ بعد آواز آئی تھی، لیکن کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ آواز اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس کے ماں کی آواز سے ملتی جلتی آواز، یقیناً اس کی بہن ہی رہی تھی۔ وہ اس کی دید کے لیے ہی تو آیا تھا، لیکن شاید خدا بھی انہیں ابھی مہربان نہیں ہوا تھا۔ ابھی امتحان ختم ہوئے تھے اس کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے اس کے۔ بھائی کہنے پر جسم میں کوئی سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اس کے نعم البدل کوئی چیز نہیں تھی۔ میں یہ دینے آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کریڈٹ کارڈ آگے کیا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں ملا تھا۔ کیا؟ یہ کارڈ ملا تھا مجھے باہر سے۔ امید کے مطابق دروازہ تھوڑا سا کھلا تو مہر تھوڑا سا باہر آئی تھی۔ اس کے منہ کی ایک سائڈ نظر آئی تھی۔ سامنے رنگت نین نقش بالکل اس کی ماں پر تھے۔ آنکھیں بلا شبہ بازل کی دوسری کاپی، براؤن رنگ کی، بڑی سی۔ یہ ہمارا نہیں ہے۔ مہر نے ایک نظر اس پروکار شخص کو دیکھا تھا جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملوث تھا۔ کہیں سے بھی گاؤں کا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کوئی شہزادہ تھا جو اسے اپنا سا لگا تھا، لیکن مہر نے جلدی دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ منظر محبوب ہوا تھا تو مایا بھی اس کے سینے سے سر اٹکائے آنکھیں مودے آنسو بہا رہی تھی۔ مہر اب مہر شاہ نہیں ہے، مہر ابراہیم ہو چکی ہے، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اچھا ہم سفر ملا ہے۔ شاید یہ آخری بات تھی۔ یہ ماضی سناتے ہوئے تھک گیا تھا۔ ویسے ہی بیٹھے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تھی تو مایا بھی اس کے سکون میں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں کافی عرصے بعد سکون میں آئے تھے، لیکن ابھی ایک سوال تھا جو باقی تھا، جو شاید پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے مہر کو اسپتال لے آئے تھے کیونکہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا اور تالشدیپ کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اپنے بچے سے ملی تھی۔ 9 ماہ کتنی مشکل سے گزارے تھے تو وہی جانتی تھی۔ کبھی سے سکون سے نہیں سو پاتی تھی، اور اب بچہ گود میں آتے ہی پھر محروم ہو گئی تھی۔ بھابھی آپ ہمت کریں نا، انشاءاللہ ہماری عطن کو کچھ نہیں ہوگا۔ مہر اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ تالش اپنے ساتھ لگائے بال سے ہلا رہا تھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ اچانک اس باہر دروازے پر دستک ہوئی تو پولیس انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے دامن نے فون کان سے اتارا اور باہر کی طرف کیا تھا۔ عدن چاچو کی جان، بغیر اگلے بندے کو دیکھے جلدی سے عدن کو اپنے بازوؤں میں بھرا تھا۔ السلام علیکم، بازل چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا تو دامن کو شرمندگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مہر بازل کے سینے سے لگی زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ دیپ اپنے بھائی کو سینے سے لگائے بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کہیں اپنے بھائی کو اپنے تصور میں تھی۔ مہر مجھے معاف کر دو، تمہارا بھائی مجبور تھا، نم آنکھوں سے بولا تو مہر بازل کے ہاتھ حقیقت سے چوم گئی تھی۔ بھائی قسمت کو لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسے ہی لکھا تھا جسے ہر قیمت پہ پورا ہونا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر جس نے اپنے
اپنا ماضی فراموش نہیں ہونے دیا۔ اس کے سینے سے لگے ہر سرگوشی سے بولی تھی، بھائی میرا بچہ لانے کے لیے بہت شکریہ۔ دیپ نے آنسو سے بھیگے لہجے میں کہا تو بازل نے اپنے بائیں پھیلائی تھی، اللہ نے مجھے میری دونوں بہنیں لوٹا دی۔ تو مجھے مرہا، بازل کی بڑی بہن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تم میرے لیے برہا کی طرح ہو۔ دونوں اس کے گرد بازو پھیلائے رونے میں مصروف تھی۔ بھائی بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں، بھائیوں کے بغیر بہنیں بے آسرا ہوتی ہیں۔ بازل انہیں بتا چکا تھا کہ اس دن ہسپتال کا بل اپنی بہن کا اس نے خود ادا کیا تھا، اور آج وہ مہر کو دیکھنے آیا تھا جب ملیحہ کسی بچے کو لیے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بات چیت کے بعد پتہ چلا تھا کہ بچہ ان کا ہی ہے جنہوں نے اس کی بہن کو چھت اور عزت دی تھی۔ ان کا قرض تھا جسے اتارنا فرض تھا بازل پر، اور بہن سے ملنے اور اتنی دیر کی قائم رکاوٹیں دور کرنی تھی۔ زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو بازل اپنی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ اب اس کی جگہ بدلی ہوئی تھی۔ اب وہ نور کے ساتھ دوسری طرف لیٹی ہوئی تھی۔ نور ابھی بھی نیند میں تھی، فجر کی اذانیں ہو چکی تھی، کرٹن ابھی گرے ہوئے تھے، مطلب ابھی بھی باہر اندھیرا تھا۔ نور کو اپنے بازو سے اٹھا تکیے پر لٹایا تو اچانک نظر بازل پر پڑی تھی، جو نماز کی نیت کے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اجازی سے کھڑا تھا۔ سر پر دستی رومال باندھا ہوا تھا، کشادہ پیشانی پر پانی کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ مایا ہنوز بیٹھی بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا جب بازل سلام پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے نہیں پڑھنی کیا؟ اسے ساکت بیٹھے دیکھ کر سوال کیا تو مایا اچھل کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ پڑھنی ہے، وہ مشکل جواب دے کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حجاب کیے باہر چلی آئی تھی۔ چہرہ شفاف موتی کی طرح چمک رہا تھا، جبکہ بازل کا دل اس سے حجاب میں اٹکا ہوا دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یوں اسے اپنی بیوی حجاب میں ہونا، اور مایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے سامنے نماز کیسے ادا کرے۔ اس کی نظریں پہلے ہی کنفیوز کر رہی تھی۔ بازل اسے کھڑا دیکھ کر پریشانی سمجھ گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی طرف جانے لگا تھا جب رک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ نور عائشہ کی طرح کسی بے قصور کی بیٹی ہے، لیکن مجھے اپنے وجود سے بھی کبھی جدا نہیں لگی۔ اس سے پہلے سانس سے پہلی ماں جیسی نعمت سے محروم ہو گئی تھی، کیونکہ زیادتی کرنے کے والے کو اس کی حالت پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا یہ ٹاپک آج کے بعد کبھی کھلے۔ ہمارے لیے ہمارے سب بچوں سے زیادہ اہمیت رکھے گی، کیونکہ ہم دونوں یتیم کے معاملے میں جواب دہ ہوں گے۔ سانسوں کے وقفے سے نور کی ناقابل بیان حقیقت بتائی تھی، اور بغیر مائع کی طرف دیکھے باہر بڑھ گیا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش آئی تھی، آنکھیں ایک بار پھر بھر گئی تھی۔ وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے کتنی بھیانک حقیقت بتا کر گیا تھا۔ چائے نماز ہاتھ سے پھسل گیا تھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے نور تک گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ وہ کہاں اس شخص کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کتنی ناشکری تھی۔ نور کی آنکھیں اسے بآواز روتا سن کر کھلی تو خود کو اس میں بھینچا ہوا پایا تھا۔ مام! نور نیند میں ہی اسے تکلیف میں دیکھ کے بولی تھی۔ نور مجھے معاف کر دو میری جان، میں بھٹک گئی تھی، روتے ہوئے بولی تھی مام۔ نور مام بیسٹ۔ نور جواباً اس کا منہ چوم کر بولی تو مایا اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حقیقت سے چوم گئی تھی۔ بازل گھر شام میں واپس آیا تو آتے ہی ٹی وی آن کیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو خود کو مصروف ظاہر کرتا ہوا خبریں سننے لگا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حنان ملک پاکستان تجارت کا ایک بہت بڑا نام غیر ملکی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا ہے۔ ان کے خلاف ثبوتوں گواہوں کے نام سمیت عدالت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کچھ روز قبل انہی کی پرانی حویلی میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے، جس کے جسم کو مختلف حصوں میں کاٹا گیا تھا۔ خبریں سنتے ہوئے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ 10 سال کی مسافتیں ختم ہوئی تھیں، اپنی منزل اور مقصد دونوں پا لیے تھے۔ بے شک منان کے خون سے ہاتھ رنگے تھے، لیکن وہ برحق تھا۔ زمین پر فساد پھیلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سر، مایا کدھر ہے؟ نوین دروازے پہ کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ خود ڈھونڈ لو، مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ نوین اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نوین اللہ، نوین!
مایا کچن میں کھڑی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہن مل لو، یہ ایسے ہی نوین کی تسبیح کرو گی؟ نوین خود ہی آگے آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ نور جو شیلف پہ بیٹھی فیڈر پیتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو سیدھا کر لو، پورے 2 ماہ مجھے ملک سے باہر رکھا ہے۔ مایا حیران تھی، وہ کیسے جانتی تھی یہ سب کچھ؟ تھوڑی دیر بعد معاملہ کیا تھا کہ باسل معصوم سی شکل بنا کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مایا نوین کے جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اس کے ہاتھ آئے۔ نوین 6 سال سے مایا کی حفاظت کے لیے باسل کے کہنے پر اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ہر عمل کی خبر سب سے پہلے باسل کو ملتی تھی اور اس کے مطابق اس کا اگلا حکم صادر کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو قابل معافی تھی، لیکن مہد باسل کا دوسرا روپ تھا۔ یہ بات تو ناقابل یقین تھی۔ پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد ساری صفائی میں کیا کرتی تھی اور نام صرف اپنا لگاتے تھے، اور تمہارا لیپ ٹاپ خود خراب کیا تھا انہوں نے۔ پتہ ہے اپنی آنکھوں کے بارے مجھ سے خود مشکوک باتیں کرواتے تھے۔ مایا کا سہارا ملتے ہی باسل کے خلاف ڈٹ گئی تھی، اور مایا تو پہلے ہی بپری بیٹھی تھی۔ کبھی باسل اس کے ہاتھ آئے، نوف عبداللہ ہی تھا، اور ایک فائل حاصل کرنے کے لیے اس کے روپ تھے کہ کوئی شک نہ کرے۔ مایا کے ذہن کی ساری گتھیاں سلجھ رہی تھی۔ بنی خود الجزائر میں چلا جاتا تھا اور آ بھی جاتا تھا، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے۔ میں اتنی پاگل کیوں تھی؟ مایا بآواز بولی تھی۔ تھوڑی بہت شرمندگی بھی شامل تھی، کیونکہ اتنی بار وہ خود مہد کو مار چکی تھی۔ وہی باسل تھا، کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا اس کے ساتھ۔ بابا موم ڈرٹی ہے۔ نور نے مایا کے تاثرات دیکھ کر باپ کی سائیڈ لی تھی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ تینوں کے کہکہے بیک وقت فضا میں گونجے تھے۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔